جب بھی کوئی ہندوستانی یا پاکستانی سعودی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں. آمین جوڑ کا بولنا چاہیے کہ نہیں. کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے, ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ, ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے. الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں, لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو. اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے. یہ حدیث اکٹھے میں اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں تھی, تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے. اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے. صحیح حدیث آپ کو مل سکتی ہے سی ڈی روم کے اوپر ابھی, اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے, ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کیا نہیں. جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے. تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے, جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے.